حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو، جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر رہا ہے، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا، تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے، یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، بوڑھی ماں نے رسی منگائی، تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا اس رنگ میں، یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ربا شغازا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے
थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, कमजोर हैं, डर जाते, गुलाम है, दुआएं मांग रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं उसने चेहरे पे हाथ फेरे तो काली घटाएं छा गई। बारिश होने लगी, मैं उसके पीछे गया, उसका घर ढूंढ आया, ताकुब किया, पीछा किया, घर मैंने तलाश कर लिया। और घर को तलाश करके जब मैं वापस आया तो मैंने हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ से जिक्र किया तो कहने लगे किसी तरीके से उसे हासिल करो। फरमाते हैं मैं उसके घर गया, उसके मालिक ने मुझे देखा तो कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मेरे घर, इतने बड़े वली, इतने बड़े दरवेश, इतने बड़े मुहद्दिस। मैंने कहा तेरा गुलाम चाहिए। उसने कई गुलाम दिखाए, मैंने कहा नहीं ये नहीं। उसने कहा ये बड़े बड़े अच्छे हैं, कोई से भी आप ले ले, खरीद ले। मैंने कहा नहीं। फिर वो लागर साहब, वो कमजोर साहब, वो ज़ईफ सा निकल करके आया। मैंने कहा ये मुझे दे दो। तो कहने लगा ये तो बेचारा बेज़रर सा आदमी है, क्या लेके करेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। मैं उसको साथ लेके चला तो रास्ते में पूछने लगा का मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मुझे क्यों खरीदा, आप मुझसे क्या खिदमत लेंगे। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाने लगे मैंने कहा कोई खिदमत भी नहीं लूंगा, मैं तो खुद तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरा ब्याह कराऊंगा, तेरे लिए मकान बनाऊंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा। मैं तेरा और तेरे रब का रिश्ता देख चुका हूँ, मैं तेरा अपने मालिक के साथ जो ताल्लुक है उसे देख चुका हूँ। कहते मैंने ये लफ्ज कहे तो मुझे कहने लगा 2 रकते पढ़ लूं, अब मुझे ले जाना पर 2 रकते पढ़ लूं। कहते मैंने कहा पढ़ लो। तो 2 रकते पढ़ने के बाद मेरी तरफ देख के कहने लगा आका मुझे अपना हक माफ कर देना, मैं खिदमत नहीं कर सका। फिर कहने लगा अल्लाह राज तो खुल गया, अल्लाह राज तो खुल गया, अल्लाह तेरा मेरा मामला था, राज तो खुल गया, राज तो खुल गया, अल्लाह राज तो खुल गया। मैं सिरापा मखज़न राज था, मैं रहा था मुद्दत और राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, अल्लाह राज खुल गया। ये लफ्ज कहते 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 उस शख्स ने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर, उसकी रूह ही परवाज कर गई। तो कभी इन कमजोरों के जरिए भी अल्लाह को मनाया जा सकता है, तो रब को मनाने की कोशिश करें, उसके हुजूर इज्ज़ की कोशिश करें। हर आदमी अपने घर में बैठकर, अपने मुसल्ले पे बैठकर, तन्हाई में बैठकर उससे कहे, और याद रखना वो बड़ा करीम है और वो बड़ा कदीर है, बड़ा कादिर है। 1 मिनट लगाता है और हर चीज उसके करम में नहा जाया करती है, उसके फजल में हर चीज नहा जाती है। बूढ़े भी दुआएं करें, माएँ भी दुआएं करें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ये भी मुस्लिम में मौजूद है, कहती हैं दा रसूलुल्लाह, कहते नबी पाक ने दुआ मांगी, हुजूर ने दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, क्या लफ्ज हैं, क्या वजद आफरी जुमले। कहती हैं दा रसूलुल्लाह, नबी पाक ने दुआ मांगी, सुम्मा दा, दुआ मांग कर हुजूर फिर दुआ मांगने लगे। हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांग कर हुजूर फिर दुआ मांगने लगे, और सुम्मा दा रसूलुल्लाह, तीसरी दफा फरमाती हैं, कहती हैं हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांग कर फिर दुआ मांगने लगे। यानी हुजूर ने दुआ मांगी और फिर दुआ मांगी और दुआ खत्म हो गई तो तीसरी दफा फिर दुआ मांगी, यानी हुजूर ने मांगा। क्या कहा हजरत ने, फरमाने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अल्लाह से मांगने का, उसको मनाने का ये तरीका। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे, ये लफ्ज़ अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, जरा इनका भी जायका महसूस कीजिएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते, मैं हुजूर की मजलिस में हाजिर था, हुजूर मांगने लगे अल्लाह से, हुजूर अल्लाह से मांगने लगे। मैं तो कई दफा ये दुआ भी मांगने लग जाता हूँ कि अल्लाह तू उन दुआओं की तरफ तो देख जो तेरे रसूल ने हमारे लिए मांगी। अल्लाह तू, हमें तो नहीं ना मांगना आता, नहीं तरीका आता, नहीं सलीका आता, नहीं अंदाज आता, हम तो बेतवज्जो से लोग हैं, बैठने का ढब नहीं आता हमें तो हाथ उठाने का सलीका नहीं आता, हम तो वुजू करने के उस तरीके से आशना नहीं। पर अल्लाह तेरे महबूब ने तो खूब मांगा है ना तुझसे, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने तो तुझे मनाया है ना हमारे हक में, तो अल्लाह तू उन दुआओं की तरफ तो देख। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की मजलिस मुबारका में बैठा था, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। कहते हैं हुजूर दुआ मांग रहे थे। दुआ क्या थी? दुआ हुजूर ये मांग रहे थे, रब्बिगफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, व तुब अलैया, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हुजूर दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह रब्बिगफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, व तुब अलैया, और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते, इस एक दुआ को एक ही मजलिस में एक ही जगह बैठकर मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान अतर से 100 मरतबा अदा फरमाया। 100 मरतबा हुजूर ने ये लफ्ज कहे, रब्बिगफिरली व तुब अलैया, रब्बिगफिरली व तुब अलैया, रब्बिगफिरली, ऐ अल्लाह बख्श दे, रहम फरमा, व तुब अलैया, बस कबूल कर लेना अब हमारी तौबा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल कर लिया करता है।
تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا، اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا، وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، اور میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے
تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا، اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ، ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا، اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے، وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے، کہنے لگا تم مذاق کر، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ دنیا اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے الامن والعلا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے، صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔
حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. اور نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا.